جو ہم نے بات کہی وہ گراں لگی ان کو، جو ہم نے بات کہی وہ گراں لگی ان کو، نہ وہ ایک لمحہ رکے فیصلہ سنا ڈالا۔ چونکہ میں آرٹیکلس وغیرہ بھی بہت زیادہ لکھتی ہوں، مجھے شاعری کرنے کا بھی شوق ہے، میں آٹو بایوگرافیز بھی لکھتی ہوں اور بایوگرافیز بھی جو لکھتی ہوں۔ گاؤں کے لوگ تو ہیں، کیونکہ بار بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں کے بارے میں باننے کی بار بار آپ کھرمن کی طرف جا رہے ہیں، اسد زیدی صاحب نہیں ہمارے نہیں ایسی بات کھرمن نہیں یہ وہ کر رہے، ہے۔ تو آپ اپنے گاؤں والوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کیا پیغام لانا چاہتے ہیں؟ جی السلام بالکل علیکم سنگے ناظرین، بھائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ورلڈ ٹائمز، میں ہوں سنگے علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ زکیہ بطول، اسٹوڈنٹ آف لینگویج اینڈ کلچر اسٹڈیز، یونیورسٹی بلتستان سکردو۔ آپ کا تعلق کھرمن حمزی گن سے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے سہارا بلتستان سہارا مشن میں ایسا کمیونیکیشن سیکرٹری کام کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم آپ السلام۔ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں ایک دو بات یہاں پر بتا دوں کہ میں خود جانتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ سے اچھی شاعری بھی کرتے ہیں اور شاعری کے ساتھ ساتھ آپ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ بلتستان سہارا مشن میں ایسا کمیونیکیشن سیکرٹری کام کرتے ہیں۔ پہلے اپنا تھوڑا سا تعارف کر دیں، اس کے بعد ایک دو سوالات تھے وہ میں آپ سے کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سنگے علی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمیں ایسی ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کی جہاں پہ ہم اپنی تھاٹس شیئر کر سکیں۔ واقعاً یہ قابل تعریف ہے کہ آپ سر اے آر میر کے ساتھ مل کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، اور میں دیکھ بھی رہی تھی کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہیں۔ جی میں اپنا تعارف کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میرا نام زکیہ بطول ہے اور میں کھرمن حمزگون سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں سنس 2012 میں سکردو میں رہ رہی ہوں میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے۔ تو بلتستان یونیورسٹی میں لینگویجز اینڈ کلچر اسٹڈیز میں پڑھ رہی ہوں، اور ایک آرگنائزیشن جو کہ 2020 سے چل رہے ہیں بلتستان سہارا مشن، اس میں ایز اے کمیونیکیشن سیکرٹری کام کر رہی ہوں۔ جی محترمہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ کام کر رہے ہیں ایسا کمیونیکیشن سیکرٹری، جی ماشاءاللہ سے گلیت بلتستان میں بہت سے اس طرح کے آرگنائزیشن ہیں جو اسٹوڈنٹ کی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کی جی فیس کے حوالے سے یا کوئی بھی ایشو اس کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ تو سہارا مشن اور باقی جو دیگر یہ آرگنائزیشن ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ جی بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے۔ بلتستان سہارا مشن جیسے کہ 2020 سے جو ہے مطلب کام کر رہے ہیں، پوری ٹیم کام کر رہے ہیں، لیکن میں خود جو ہے 2024 سے میں نے جوائن کیا ہے، نومبر 2024 سے۔ تو انہی جرنی میں میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری جو ٹیم ہے وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم وداؤٹ پروفٹ کوئی جو ہے مطلب کام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پروفٹ نہیں ملتے اس میں، نہ کہ ہماری کوئی سیلری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بلتستان سہارا مشن میں ایک خاص بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور ٹیم ورک جو ہم کرتے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ فار انسٹنس کہ اگر میں اپنے آرگنائزیشن کے اگر میں صدر صاحب کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ جو ہے محنتی ہے، اور بہت زیادہ وہ ہیومینٹی کے لیے اپنے جو ہے ٹائم بھی سرو کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتے، اس دور میں اگر نوجوان ہیومینٹی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور ہم سب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے ہمیں جو ہے اس کے لیے چنا۔ اچھا محترمہ، آپ کے پاس ابھی تک کوئی ریکارڈ ہے جو کہ آپ اس سے پہلے نہیں، جب آپ ماشاءاللہ سے ابھی آپ نے فرمایا کہ 2024 میں آپ نے ان کی ہے سہارا بالکل۔ بلتستان سہارا مشن، تو کیا مطلب کتنے اسٹوڈنٹ کو یا کتنے لوگوں کو آپ کی نظر میں آپ نے دیکھا ہو کہ کتنے لوگوں کی مدد کوئی فکر ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے، جیسے اسی لیے میں زیادہ انفلوئنس ہوئی ہوں اس آرگنائزیشن سے، ٹھیک ہے جی۔ جب جو ہی میں نے جوائن کیا تھا بلتستان سہارا مشن میں، اس وقت میں نے اپنے ہی گاؤں میں جو ہے وہ پیکیجز تقسیم کیے تھے۔ 14 گھرانوں میں نے خود اپنے گاؤں میں کھرمن حمزگون میں نے پیکیجز تقسیم کیے تھے۔ اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف جو ہے کچھ گاؤں میں محدود نہیں ہے، پورے آل اوور بلتستان میں جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم وہ سولو کرتے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ بلتستان یونیورسٹی میں ہم نے کتنے طلباء کے جو ہے وہ فیس بڑھا دیے ہے، لگ بھگ اگر صرف اور صرف
2025 کی میں بات کروں تو 2025 میں ہم نے 20 سے 25 طالبات کے ہم نے جو ہے وہ فیس پے کر دی ہے. اور ریسنٹلی ایک اور بھی سولو ہوا ہے جو کہ ہم نے آپ کی مدد جی سے جی جو ماشاء ہے وہ اللہ کی تھی. تو الحمدللہ نہ صرف ایجوکیشن میں بلکہ جو ہے ہیلتھ کے ایشوز اگر آتے ہیں, گھریلو کوئی پرابلم آتی ہے, تو اس وقت بھی بلتستان سہارا مشن ایک امید کی طرح اپنے عوام کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ سارے کیسز ہم جی سولو جی کریں, پاسبل نہیں ہے, تو کیونکہ پاسبل ہماری نہیں یہ ہے, جو بالکل صحیح آرگنائزیشن بات. ہے وہ کسی جو ہے ایسے آرگنائزیشن کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے جو کہ ہمیں فنڈ وغیرہ دے. فنڈ ہم ڈونیشن وغیرہ لیتے ہیں لوگوں سے, جو ڈونیٹ کرتے ہیں انہی سے ہم جو ہے وہ پروسیس ہمارا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ کافی ڈیفیکلٹ اینڈ ٹف ٹائم ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں, اور ہم نے کافی محنت کی ہے 2025 سے, جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ہے. بہت اچھی پروگریس ہماری رہی ہے. جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں خود نے دیکھا کہ یونیورسٹی بلتستان میں جب آپ کے ساتھ میرا ملاقات ہوا تو میں نے یہی کہا کہ ایک دو اسٹوڈنٹ کا فیس کا ایشو ہے, تو ماشاء اللہ سے آپ لوگ سہارا مشن کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بلا کوئی اس کے جانچ پڑتال کے ہم پہ اعتبار کر کے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے اس کی مجبوری سمجھ کے لوگوں کا مدد کرتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ زمان میں رکھے, کامیاب کرے اور ترقی عطا کرے. اور ایک بات یہاں پر کرتا چلوں, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ماشاء اللہ سے آپ آرٹیکل بھی لکھتے ہیں اور شاعری کے بھی شوق رکھتے ہیں, کہ اگر آپ چاہے تو اپنی کوئی ایسی پوئٹری سنا لے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. جی بہت شکریہ سنگے بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے وقت دیا. چونکہ میں آرٹیکلس وغیرہ بھی بہت زیادہ لکھتی ہوں, مجھے شاعری کرنے کا بھی شوق ہے. میں آٹو بایوگرافیز بھی لکھتی ہوں اور بایوگرافیز بھی لکھتی ہوں. تو مجھے ایک شخص بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا نام ہے شہید اسد زیدی, جو کہ ہمارے کھرمہ میں آپ یقیناً جانتے ہوں گے ان جی کو. جی امجد زیدی جی صاحب, امجد جی بالکل 2009 میں ان کو شہید کیا گیا. تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے میرے اوپر, حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. کیونکہ وہ ایک تو وہ وکیل بھی تھے اور پولیٹیشین میں بھی وہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ شاعری میں بھی بہت زیادہ ذوق رکھتے تھے. اور ان کو اگر آپ بولے کہ بینگ اے لٹریچر اسٹوڈنٹ, ہم مختلف رائٹرس کو پڑھتے ہیں, وہ بھی ہم سے زیادہ پڑھتے تھے میرے خیال سے. تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا. سب سے پہلے تو میں ان کے دو چار اشعار سنانا چاہتی ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہ کہتے تھے کہ ایک پروگرام ان کا چل رہا تھا احسان دانش کے ساتھ, تو اس میں وہ بولتے ہیں کہ دائم ہے میرا عشق میری زندگی کا نور, دائم ہے میرا عشق میری زندگی کا نور, مانا کہ حسن یار اسد دائمی نہیں. ویسے تو عارضی ہے جہاں کا ہر ایک نشاں, ویسے تو عارضی ہے جہاں کا ہر ایک نشاں, لیکن نشان زخم جگر عارضی نہیں. یہ اسد صاحب جو ہے ان کی اپنی شاعری ہے. اس کے علاوہ ایک اور بھی میں سنانا چاہتی ہوں. وہ بولتے تھے کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کو یہ کہہ کر اس نے جوڑا ہے, میرے ٹوٹے ہوئے دل کو یہ کہہ کر اس نے جوڑا ہے, کبھی بیکار چیزوں کی ضرورت ہو ہی جاتی ہے, کبھی بیکار چیزوں کی ضرورت ہو ہی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک شعر نے مجھے اپنی شاعری کرنے کا بہت زیادہ انفلوئنس دیا. وہ ایک شعر میں سنانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے تھے کہ لگے ہیں خون کے دھبے سیاہ سفید کپڑوں پر, لگے ہیں خون کے دھبے سفید کپڑوں پر, ہمارے قتل کا عنوان کچھ بنا تو صحیح. یہ ان کے شہید ہونے سے پہلے کا شعر ہے, پہلے کی تھی, ٹھیک ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی کے لیے میں نے ایک نظم لکھا ہے, تو میں وہی پڑھ کے اپنی زحمت تمام کرتی ہوں. ابھی تو لب پہ سخن تھا صدا بھی باقی تھی, ابھی تو لب پہ سخن تھا صدا بھی باقی تھی, عدو نے سن کے ہمارے لہو کا حکم دیا. جو ہم نے بات کہیں وہ گراں لگی ان کو, جو ہم نے بات کہیں وہ گراں لگی ان کو, نہ وہ ایک لمحہ رکے فیصلہ سنا ڈالا. ہم اپنے حرف میں آئینہ لیے پھرتے تھے, ہم اپنے حرف میں آئینہ لیے پھرتے تھے, فصیل شہر نے فوراً ہمیں سزا دے دی. اور لاسٹ میں اسد زیدی کے لیے اس کا ایک مقطع, اس نظم کا ایک مقطع ہے
وہ کم سنی تھی اسد جب میں بے زبان ہوئی، وہ کم سنی تھی اسد جب میں بے زبان ہوئی، ابا کے وقت نے سب کچھ سنا دیا مجھ کو. کیا بات ہے، یہ ماشاء اللہ اسد زیدی ماشاء کے اللہ لیے تھے، ماشاء اور اللہ. مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند تھے وہ، لیکن انفارچونیٹلی ان کو شہید کر دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے 2009 میں. درجات. میرے اور ایک سوال ہے ذکی بازی کہ آپ کو ماشاء اللہ سے آپ یونیورسٹی بلتستان میں پڑھ رہی ہے بی ایس سی انگلش، اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کے بہت سے خرچے ہوتے ہیں، فیس بھرانا، بس کی فیس، یہ وہ، تو کون سپورٹ کرتا ہے؟ کیونکہ جس طرح سے آپ ماشاء اللہ سے پڑھتی ہیں تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے پڑھائی کے حوالے سے؟ گھر میں کون آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتا ہے؟ جی بہت شکریہ سنگے بھائی. اچھا، اس کے حوالے سے میں بات کروں تو میرے چاچا نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میرے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور میرے بھائی بھی ہے، اور میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا کہ آج میں یونیورسٹی آف بلتستان میں پڑھوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رورل ایریاز میں بہت زیادہ اسٹرکٹنیس ہوتی ہے، خصوصاً گرلس ایجوکیشن پہ. تو میں اپنے چاچا کو بھی یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے مجھے ریز کیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں دوسرے جو جتنے بھی بچیاں ہیں ان کو بھی میں اسی طرح ہی سپورٹ کروں گی جس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے. یقیناً یہ اللہ ایک ذریعہ بناتا ہے کسی کو، اور یقیناً وہ شخص بہت اللہ کے قریب ہوتا ہے، تبھی وہ کسی کے مسکراہٹ کی وجہ بنتے ہیں. اور اسی لیے ان شاء اللہ تعالیٰ میں بھی کوشش کروں گی کہ جتنے بھی ہمارے بلتستان ریجن میں، اور کر بھی رہی ہوں بلتستان سہارا مشن کے تھرو، لیکن اگر میں بھی آگے کچھ کروں گی تو انشاءاللہ میری یہی کوشش ہوگی کہ باقی جتنے بھی جو اس طرح کے جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں گرلس، ان کو بھی میں بھرپور سپورٹ کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ. تو آپ ماشاء اللہ سے ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ جیسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو چینل ہے وہ اسی کے لیے بنا ہے کہ آپ اپنے اندر جو اسکل ہے اس کو بڑھا سکے، اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو بڑھا سکے. یہ کوئی نیوز کے لیے ہم نے نہیں بنایا. انشاءاللہ جو بھی اسٹوڈنٹ یہاں پر آنا چاہے، جو بھی اسٹوڈنٹ ہمارے سسٹر ہو، ہمارے بھائی ہیں، آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، اپنے اندر جو علم ہے، اپنے اندر جو شاعری ہے وہ نکالیں، اپنے اندر جو اسکل ہے اس کو نکالیں. یونیورسٹی میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یونیورسٹی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ مطلب وہ کتابیں لے کے آئیں اور اس کو پڑھیں اور اس کو ریٹیفیکیشن کر کے 4.4 جی پی لے. یہ نہیں ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے کمیونیکیشن اور اپنے جو اسکلس ہے اس کو بھی بڑھانا ہے. تو آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہتے ہیں اپنے جو گاؤں کے لوگ ہیں؟ کیونکہ بار بار میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں کے بارے میں باننے کی بار بار آپ کھرمن کی طرف جا رہے ہیں، اسد زیدی صاحب ہیں نہیں ہمارے نہیں، ایسی بات کھرمن، نہیں یہ وہ کر رہے. تو ہے. آپ اپنے گاؤں والوں کے لیے یا اپنے لوگوں کے لیے کیا پیغام لانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل سنگے بھائی، آپ کا بہت شکریہ، لیکن میرا انٹینشن صرف ہمارے کھرمن کے لیے نہیں ہے بلکہ اوور آل گلگت بلتستان کے لیے ہے. کیونکہ گلگت بلتستان سے ہمیں پیار ہے اور گلگت بلتستان کے لیے ہی ہے. تو سوال آپ نے میرے گاؤں کے متعلق پوچھا، تو میسج تو میں سب کو دینا چاہتی ہوں، اور میں ہمارے جو کھرمن خاص جو ہے مطلب ہم زگون کے تمام میرے جو پیرنٹس مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی جو ہے لڑکیوں کی تعلیم پہ فوکس کریں. یہ پیرنٹس کے لیے ایک میسج ہے، اور انٹلیکچوئل جو ہے ان کے لیے میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ وہ جو ہے مطلب اگر آپ نے کمنٹ کرنی ہو کسی بھی پوسٹ کے حوالے سے، کسی بھی اگر آپ نے خود پوسٹ شیئر کرنی ہو، تو آپ فیلیشیس باتیں نہ کریں، ارریلیونٹ باتیں نہ کریں. آپ انٹلیکٹ رہے اور آپ اپنے ٹاپک سے ریلیونٹ ہو کے بات کریں، تبھی آپ کو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کہلائیں گے. فار انسٹنس میں آپ کے ٹاپک پہ آرگیومنٹ کر رہی ہوں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جو وہ ڈگری ہی کمپلیٹ نہیں ہے ابھی، آپ کو جو کچھ بھی نہیں آتے، اس طرح سے جو ہے وہ جی جی جی. کمنٹ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے والے بھی یہی کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ان سب سے گزارش کرتی ہوں کہ بیہیو لائک این ایجوکیٹڈ. آپ سب ایجوکیٹڈ ہیں تو ایجوکیٹڈ کی طرح ہی بیہیو کریں. تھینک یو سو مچ. آپ بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے محترمہ ذکیہ بطول، اسٹوڈنٹ لینگویج اینڈ کلچر اسٹڈیز یونیورسٹی آف بلتستان اسکردو. محترمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ انٹریکشن کرنے اور آپ کے ساتھ بات کر کے. آپ کی جو اندر جو شاعری ہے، آپ کے جو الفاظ ہے سہارا مشن کے حوالے سے، اور بہت سے جذبات یہاں پر نظر آئے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سنگی بھائی. تھینک یو سو مچ.